السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ آج میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے لیے اردو ادب سے کچھ اہم سوالات لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مغربی ہند کی کتنی بولیاں ہیں؟ آپشن 1 8، آپشن 2 5، آپشن 3 3 یا آپشن 4 4۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 5۔ مغربی ہند کی 5 بولیاں ہیں۔ سوال نمبر 2، اردو کا مولد و مسکن پنجاب ہے، یہ کس کا نظریہ ہے؟ آپشن 1 حافظ محمود شیرانی، آپشن 2 مسعود حسین خان یا آپشن 3 محمد حسین آزاد یا آپشن 4 سید سلیمان ندوی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 حافظ محمود شیرانی۔ سوال نمبر 3، اردو سندھ میں پیدا ہوئی، یہ کس کا نظریہ ہے؟ آپشن نمبر 1 حافظ محمود شیرانی، آپشن 2 مسعود حسین خان، آپشن 3 محمد حسین آزاد یا آپشن 4 سید سلیمان ندوی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 سید سلیمان ندوی۔ سوال نمبر 4، کس محقق کا خیال ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے؟ اس کے آپشن سے آپشن نمبر 1 حافظ محمود شیرانی، آپشن 2 مسعود حسین خان یا آپشن 3 محمد حسین آزاد یا آپشن 4 سید سلیمان ندوی۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 محمد حسین آزاد کا یہ خیال ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ سوال نمبر 5، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں، مذکورہ بالا شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ آپشن 1 ترسی، آپشن 2 مرات النظیر، آپشن 3 تجنی ستام یا آپشن 4 تلمی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 مرات النظیر کا استعمال ہے اس میں۔ سوال نمبر 6، تشبیہ کیا ہے؟ آپشن 1 مذکر ہے، آپشن 2 مؤنث ہے، آپشن 3 دونوں یا 4 ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 مؤنث ہے۔ سوال نمبر 7، جس کو تشبیہ دی جائے، کسی لفظ سے کسی لفظ کو تشبیہ دی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ 1 مشبہ یا 2 مشبہ بہ یا 3 وجہ تشبیہ یا 4 اعداد تشبیہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 مشبہ۔ سوال نمبر 8، مثل آسا گویا کس کی مثال ہیں؟ آپشن 1 مشبہ، آپشن 2 مشبہ بہ، آپشن 3 وجہ تشبیہ یا آپشن 4 اعداد تشبیہ۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4 اعداد تشبیہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 9، اعداد تشبیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ آپشن 1 مشبہ، آپشن 2 مشبہ بہ، آپشن 3 وجہ تشبیہ یا آپشن 4 حروف تشبیہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 حروف تشبیہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 10، استعارہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ آپشن 1 3، آپشن 2 5، آپشن 3 7 یا آپشن 4 6۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 3۔ سوال نمبر 11، اردو کا پہلا دستیاب شدہ خط کب لکھا گیا تھا؟ آپشن 1 1820 میں، آپشن 2 1822 میں، آپشن 3 1824 میں یا آپشن 4 1826 میں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 1822 میں اردو کا پہلا دستیاب شدہ خط لکھا گیا تھا۔ سوال نمبر 12، حالی نے کل کتنی سوانح عمریاں تصنیف کی ہیں؟ آپشن 1 2، آپشن 2 3، آپشن 3 4 یا آپشن 4 5۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 3۔ حالی نے کل 3 سوانح عمریاں تصنیف کی ہیں یعنی لکھی ہیں۔ سوال نمبر 13، میر کی خود نوشت سوانح عمری کا کیا نام ہے؟ جو انہوں نے اپنی خود نوشت لکھی ہے میر تقی میر نے، اس کا کیا نام ہے؟ آپشن 1 حیات جاوید، آپشن 2 ذکر میر، آپشن 3 اس آباد خرابے میں یا آپشن 4 جمال امجد۔
اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 2 ذکر میر، ان کی سوانح عمری ہے۔ سوال نمبر 14 لسان العصر کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ 1 اکبر، 2 حالی، 3 شبلی یا 4 غالب؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 1 اکبر کو۔ اکبر الہ آبادی کو لسان العصر شاعر کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 15 سر سید کے رفقا میں سب سے کثیر تصانیف کس کی ہیں؟ 1 سید مہندی علی محسن الملک، 2 چراغ علی، 3 مولوی ذکاء اللہ یا 4 الطاف حسین حالی؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 الطاف حسین حالی کے۔ الطاف حسین حالی جو ہیں وہ سر سید کے رفقا میں سب سے زیادہ انہوں نے کثیر تصانیف کی ہیں۔ سوال نمبر 16 شاعر کے لیے مفکر ہونا ضروری قرار دیا ہے؟ آپشن 1 ٹی ایس ایلیٹ نے، آپشن 2 میتھیو آرنولڈ نے، آپشن 3 اسپینگان نے یا آپشن 4 والٹر پیٹر نے؟ اس کا صحیح آپشن ہے آپشن نمبر 2 میتھیو آرنولڈ۔ سوال نمبر 17 الفاظ کی بہترین ترتیب نثر ہے اور بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب شعر ہے، یہ کس کا قول ہے یا کس کا ماننا ہے ایسا؟ آپشن 1 ٹی ایس ایلیٹ، آپشن 2 کولرج، آپشن 3 لان جانس کا یا آپشن 4 والٹر پیٹر کا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 کولرج کا کہنا ہے یہ۔ سوال نمبر 18 اردو تنقید کا باقاعدہ آغاز کس کتاب سے ہوتا ہے؟ آپشن 1 مقدمہ شعر و شاعری، آپشن 2 شعر العجم، آپشن 3 ہماری شاعری یا آپشن 4 اصابات نفی؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 1 مقدمہ شعر و شاعری۔ باقاعدہ آغاز جو ہوا تھا اردو ادب کا، اور یہ کس نے کری تھی شروعات اس کی؟ مولانا الطاف حسین حالی نے، جنہوں نے سب سے پہلی کتاب لکھی تھی مقدمہ شعر و شاعری۔ سوال نمبر 19 انداز گفتگو کیا ہے؟ آپشن 1 آل احمد سرور، آپشن 2 شمس الرحمن فاروقی، آپشن 3 محمد حسن یا آپشن 4 کلیم الدین احمد؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 2 شمس الرحمن فاروقی۔ انداز گفتگو ان کی لکھی ہوئی ایک تصنیف ہے، مطلب ان میں سے کس کی لکھی ہوئی تصنیف ہے؟ تو یہ شمس الرحمن فاروقی کی لکھی ہوئی ہے۔ سوال نمبر 20 نہ کوئی افسانہ لکھا اور نہ ہی کبھی شاعری کی، ان میں سے کون ایسے مفکر ہیں جنہوں نے نہ ہی کوئی کبھی افسانہ لکھا اور نہ ہی کبھی شاعری کی؟ 1 گوپی چند نارنگ یا آپشن 2 نیاز فتح پوری یا 3 الطاف حسین حالی یا 4 شمس الرحمن فاروقی؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 گوپی چند نارنگ نے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 21 میر تقی میر کی وفات کہاں ہوئی ہے؟ آپشن 1 دہلی، آپشن 2 آگرہ، آپشن 3 لکھنؤ یا آپشن 4 کانپور؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 لکھنؤ میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 22 درج ذیل شعراء میں کس کی پیدائش 1919 کو ہوئی؟ آپشن 1 مجروح، آپشن 2 میر، آپشن 3 حسرت یا آپشن 4 اصغر؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 مجروح سلطان پوری کی پیدائش 1919 کو ہوئی تھی۔ سوال نمبر 23 درج ذیل شعراء میں کس شاعر کو ترقی پسند غزل کا نقیب کہا جاتا ہے؟ آپشن 1 آتش، آپشن 2 حسرت، آپشن 3 مجروح یا آپشن 4 اصغر؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 مجروح کو۔ سوال نمبر 24 درج ذیل میں کس شاعر کی پیدائش 1927 کو ہوئی ہے؟ سن 1927 میں کس کی پیدائش ہوئی؟ آپشن 1 خلیل الرحمن اعظمی، آپشن 2 میر، آپشن 3 حسرت موہانی یا آپشن 4 اصغر؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 خلیل الرحمن اعظمی کی پیدائش 1927 میں ہوئی ہے۔ سوال نمبر 25 محمد شفیع کس کے والد کا نام تھا؟ آپشن 1 خلیل الرحمن اعظمی، آپشن 2 میر، آپشن 3 حسرت موہانی یا آپشن 4 آتش؟
اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1، خلیل الرحمن اعظمی کے والد کا نام تھا محمد شفیع۔ سوال نمبر 26، خلیل الرحمن اعظمی کی شادی کب ہوئی تھی؟ آپشن 1 1949، آپشن 2 1957، آپشن 3 1951 یا آپشن 4 1953۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 1957۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 27، نقش ناتمام کس کی نظم ہے؟ آپشن 1 آتش، آپشن 2 میر، آپشن 3 حضرت موہانی یا آپشن 4 خلیل الرحمن اعظمی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4، خلیل الرحمن اعظمی کی نظم ہے نقش ناتمام۔ سوال نمبر 28، یگانہ نے کلکتہ کا سفر کب کیا؟ آپشن 1 1913 میں، آپشن 2 1903 میں، آپشن 3 1904 میں یا آپشن 4 1905 میں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 1904 میں۔ یاس یگانہ چنگیزی ان کا پورا نام ہے، انہوں نے کلکتہ کا سفر 1904 میں کیا تھا۔ اگلا سوال 29واں سوال، یگانہ اپنے آپ کو کس کا مقلد کہتے ہیں؟ اس کے آپشنز ہیں، آپشن 1 حضرت، آپشن 2 میر، آپشن 3 آتش یا آپشن 4 اصغر۔ تو یہاں پہ مقلد کسے کہتے ہیں؟ مقلد کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنے والا۔ یگانہ اپنے آپ کو کس کا مقلد کہتے تھے؟ مطلب یہ کس کی پیروی کرتے تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 آتش۔ اس کا صحیح جواب ہے آتش کی پیروی کرتے تھے۔ سوال نمبر 30، علی سکندر کس کا اصل نام تھا؟ آپشن 1 حضرت، آپشن 2 میر، آپشن 3 جگر یا آپشن 4 اصغر۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 جگر۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 31، کس شاعر نے آتش کو اردو شاعری کا حافظ کہا ہے؟ اس کے آپشنز ہیں، آپشن 1 عبدالسلام ندوی، آپشن 2 درد، آپشن 3 رام بابو سکسینہ یا آپشن 4 شبلی نعمانی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 عبدالسلام ندوی۔ سوال نمبر 32، غالب کی تصنیف دستمبو کب شائع ہوئی تھی؟ آپشن 1 1858، آپشن 2 1862، آپشن 3 1864 یا آپشن 4 1868۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 1858 میں۔ سوال نمبر 33، محمد تقی کس کا شعرا کا نام تھا؟ محمد تقی کس شعرا کا نام تھا؟ آپشن 1 عظمت اللہ خان، آپشن 2 درد، آپشن 3 میر یا آپشن 4 شبلی نعمانی۔ تو محمد تقی کون سے شاعر کا نام تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 میر کا۔ سوال نمبر 34، غزل کے مصرے کیسے ہوتے ہیں؟ آپشن 1 اوپر والا الگ وزن میں اور نیچے والا الگ، آپشن 2 تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں، یا آپشن 3 کوئی وزن نہیں ہوتا، یا آپشن 4 غزل کے مطابق طرح طرح کے ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 اوپر والا الگ وزن میں اور نیچے والا الگ وزن میں۔ سوال نمبر 35، غزل کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم ردیف اور ہم قافیہ جو ایک جیسے ہوتے ہیں لفظ جس کا آخری جو ہر مصرے کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ ایک ہی لفظ پہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ہم ردیف اور ہم قافیہ۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے آپشن ہے، آپشن 1 مقطع، آپشن 2 حسن مطلع یا آپشن 3 قطع بند یا آپشن 4 مطلع۔ اس کو کہتے ہیں آپشن نمبر 4، اس کا صحیح ہوگا مطلع۔ سوال نمبر 36، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ آپشن 1 میر تقی میر، آپشن 2 امیر خسرو یا آپشن 3 محمد قلی قطب شاہ یا آپشن 4 غالب۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 محمد قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 37،
غزل بے وقت کی راگنی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ کس کا قول ہے مطلب یہ بات کس نے کہی ہے اور انہیں غزل بالکل پسند نہیں تھی؟ آپشن 1 عظمت اللہ خان، آپشن 2 حالی، آپشن 3 فراق گورکھپوری یا آپشن 4 شبلی نعمانی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 حالی۔ سوال نمبر 38 درج ذیل شعراء میں کون عناصر اربعہ نہیں ہیں؟ عناصر اربعہ نہیں ہیں، یہاں نہیں پہ دھیان دیجیے۔ آپشن 1 اصغر، آپشن 2 جگر، آپشن 3 ولی یا آپشن 4 حسرت۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 ولی، عناصر اربعہ میں نہیں ہے۔ سوال نمبر 39 غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، یہ کس کا قول ہے؟ آپشن 1 عظمت اللہ خان، آپشن 2 حالی، آپشن 3 فراق گورکھپوری یا آپشن 4 کلیم الدین احمد۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 کلیم الدین احمد۔ یہ ان کا کہنا تھا کہ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے۔ سوال نمبر 40 غزل میں کم از کم اشعار کی تعداد ہونی چاہیے، کم از کم کتنے اشعار ہونے چاہیے غزل میں؟ آپشن 1 4، آپشن 2 6 یا آپشن 3 5 یا آپشن 4 10۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 3، کم سے کم 5 اشعار کا ہونا لازمی ہے غزل میں۔ سوال نمبر 41 ہندوستان کا شیکسپیئر کس کو کہا جاتا ہے؟ آپشن 1 آغا حشر، آپشن 2 محمد حسن کو، آپشن 3 پریم چند کو یا آپشن 4 امتیاز علی تاج کو۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 آغا حشر کاشمیری کو ہندوستان کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 42 مصور فطرت کس کو کہا جاتا ہے؟ آپشن 1 آغا حشر، آپشن 2 میرامن، آپشن 3 حسن نظامی، آپشن 4 علی سردار جعفری۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی کو مصور فطرت کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 43 مسدس حالی کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی؟ 1 سر سید، 2 مولوی عبدالحق، 3 شبلی نعمانی یا 4 حالی۔ تو مسدس حالی جو لکھی تھی وہ کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 سر سید کی فرمائش پر مسدس حالی لکھی گئی تھی۔ اور لکھی کس نے تھی؟ یہ حالی نے لکھی تھی، لکھی حالی نے تھی پر فرمائش پر لکھی تھی سر سید کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 44 میرات العروض کا سن کیا ہے؟ آپشن 1 1855، آپشن 2 1980، آپشن 3 1850 یا آپشن 4 1869۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 1869 میں شائع ہوئی تھی۔ سوال نمبر 45 بیدی کا افسانہ کون سا ہے؟ 1 2 ہاتھ، 2 پیتل کا گھنٹا، 4 لاجونتی یا 3 موزیل۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 لاجونتی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 46 اردو پنجاب میں پیدا ہوئی۔ اس کے آپشنس ہیں۔ آپشن 1 حافظ محمود شیرانی، آپشن 2 محی الدین قادری زور، آپشن 3 محمد حسین آزاد یا آپشن 4 مسعود حسین خان۔ تو اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، یہ کس کا قول ہے؟ کس نے کہی ہے یہ بات؟ اس کا جواب ہے صحیح آپشن نمبر 1 حافظ محمود شیرانی نے یہ بات کہی ہے کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی ہے۔ سوال نمبر 47 قومی وطنی شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ آپشن 1 غالب، آپشن 2 چک بست، آپشن 3 اقبال یا آپشن 4 آتش کو۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 چک بست۔ قومی وطنی شاعر چک بست کو کہا جاتا ہے یا قومی شاعر برج نارائن چک بست ان کا پورا نام ہے۔ سوال نمبر 48 تشبیب کس صنف کا جز ہے؟ 1 مثنوی کا، 2 غزل کا، 3 قصیدے کا یا 4 مرثیے کا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 قصیدے کا جز ہے۔ تشبیب قصیدے کا جز ہے، یعنی قصیدے کا سب سے پہلا جو پارٹ ہوتا ہے جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے قصیدہ لکھنا، تو وہی تشبیب کہلاتا ہے، سب سے پہلا جز۔ اور تشبیب سے ہی نکل کے آگے چل کر کے کیا بنی ہے؟ غزل کا ارتقاء ہوا ہے، تشبیب سے ہی آگے نکل کر غزل بنی ہے۔ سوال نمبر 49
قطع میں کتنے اشعار ہوتے ہیں؟ آپشن 1 6، آپشن 2 8، آپشن 3 4، آپشن 4 3۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 3 4۔ قطع میں ٹوٹل 4 اشعار ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 50، دکن کا شاہ نامہ کس کو کہا جاتا ہے؟ 1 پھول بن کو، 2 قطب مشتری، 3 من لگن یا 4 علی نامہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 من لگن کو۔ دکن کا شاہ نامہ من لگن کو کہا جاتا ہے۔ آپشن نمبر 51، سوال نمبر 51، زہر عشق کس کی مثنوی ہے؟ مطلب کس نے لکھی ہے؟ آپشن 1 میر نے، آپشن 2 سودا، آپشن 3 شوق، آپشن 4 مومن۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 میر۔ زہر عشق میر نے لکھی ہے۔ سوال نمبر 52، خدائے سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ 1 میر کو، 2 سودا، 3 جگر کو یا 4 مومن کو۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 مومن کو کہا جاتا ہے خدائے سخن۔ سوال نمبر 53، نادان دوست کس کی کہانی ہے؟ 1 پریم چند، 2 ذاکر حسین کی، 3 حسن نظامی یا 4 علی سردار جعفری کی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 پریم چند کی کہانی ہے نادان دوست۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 54، قرۃ العین حیدر کے والد کا کیا نام تھا؟ 1 سجاد ظہیر، 2 منشی سجاد حسین، 3 سجاد حیدر یا 3 نظر حسین یا 4 سجاد حیدر۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 سجاد حیدر۔ سوال نمبر 55، دروازے کھول دو کس کا ڈرامہ ہے؟ 1 آغا حشر، 2 محمد حسن، 3 منٹو یا 4 امتیاز علی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 منٹو کا ڈرامہ ہے دروازے کھول دو۔ سوال نمبر 56، ادب 2 چیزوں کے اتحاد کا نام ہے؟ انسانی تجربات اور حسن صورت۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ 1 آزاد کا، 2 کلیم الدین، 3 شبلی یا 4 محمد حسن عسکری۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 کلیم الدین احمد کا نظریہ ہے۔ سوال نمبر 57، کس شاعر کا ابتدائی تخلص ارشد تھا؟ 1 آزاد کا، 2 آل احمد سرور کا، 3 شبلی یا 4 محمد حسن عسکری۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 آل احمد سرور کا ابتدائی تخلص ارشد تھا۔ سوال نمبر 58، ذیل میں کون شاعر ماہنامہ شب قدر کا بانی اور مدیر رہا ہے؟ ماہنامہ شب قدر کون سا ماہنامہ ہے؟ یہ ایک رسالہ تھا شب قدر جس کا بانی اور مدیر رہا ہے۔ آپشن 1 آزاد، آپشن 2 کلیم الدین، آپشن 3 شبلی یا آپشن 4 شمس الرحمن فاروقی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 شمس الرحمن فاروقی شب قدر کے بانی اور مدیر رہے ہیں۔ سوال نمبر 59، گوپی چند نارنگ کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کب ملا تھا؟ آپشن 1 1995، آپشن 2 1985، آپشن 3 2007 میں یا آپشن 4 1990 میں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 1995 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا۔ سوال نمبر 60، اقبال کا فن کس کی تصنیف ہے؟ اقبال کا فن کس کی تصنیف ہے؟ آپشن 1 گوپی چند نارنگ، آپشن 2 کلیم الدین، آپشن 3 اس کو 3 بنا دیتے ہیں، آپشن 3 شبلی یا آپشن 4 محمد حسن عسکری۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 گوپی چند نارنگ۔ اقبال کا فن گوپی چند نارنگ کی تصنیف ہے۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے اہم سوالات۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے۔ چلیے پھر ملتے ہیں پھر ایک بار اور کچھ اور نئے سوالات کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرہ۔